عالمی امن کے لیے پاکستان کا اہم کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ امیر دیوان میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال، عالمی اور خطے کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے قطری فضائی حدود میں داخل ہوئے تو رافیل طیاروں نے شاندار استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر قطری مسلح افواج کے دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملے تھے، جس میں ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں حاضری بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے ہمراہ روضہ رسول کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں کی گئیں۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی سر توڑ کوششیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ With more power than ever before, and better intelligence, even more importantly, better intelligence than ever before, as you expose yourself with your movement to our watchful eye. You cannot resist pedaling. Despite the historic and important success of this effort and the success of our troops. ایران معاہدہ کرے، اگر نہیں کیا تو طاقت کا بھرپور استعمال ہوگا۔ ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایرانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ ٹیڈ ہیگس کی پریس بریفنگ، کہا اپنا ہرمز کے ٹریفک پر امریکی بحریہ کا کنٹرول ہے۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی افواج ایک لمحے کے نوٹس پر دوبارہ کارروائیوں کے لیے تیار ہے۔ ناکہ بندی کا نفاذ ایران کے علاقائی سمندری حدود اور بین الاقوامی پابندیاں دونوں پر ہوتا ہے۔ لبنان میں مسلح کارروائیوں کا خاتمہ نہایت ضروری ہے۔ وہاں جنگ بندی مذاکراتی عمل کا حصہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ، کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اس وقت 3 ممالک کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس سے کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ، کہا پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈیل میں قریب آنے پر مدد کی۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ اگرچہ دنیا کے کئی ممالک اس عمل میں مدد کی پیشکش کر رہے ہیں، تاہم امریکی صدر چاہتے ہیں کہ رابطے کا عمل پاکستان کے ذریعے ہی جاری رکھا جائے۔
ٹینٹیٹیو تاریخیں بھی طے ہو گئی ہیں. یہ 23 24 25 جمعرات سے یہ 3 دن ہیں جو بات چیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیٹس جو ہے نا یہ فکس کی گئی ہیں. ان میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جس طریقے سے بات ہوئی ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہی تاریخوں میں بات ہوگی 23 24 25 کو. ڈیلیگیشن بھی جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہی ڈیلیگیشن امریکہ سے آئے گا, جے ڈی میس آئیں گے, اس کے بعد کرشنر آئیں گے اور اپنا اسٹیو ویٹکاف آئیں گے, وہی 3 ممبرز. اسی طرح ایران سے وہی ڈیلیگیشن ہوگا. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 23 سے 25 اپریل تک ہو سکتا ہے. مذاکرات کا فریم ورک تیار ہو گیا. بول کے پروگرام نیوز پنچ میں سینئر تجزیہ کار احتشام الحق نے پھر اہم ترین خبر بریک کر دی. بولے کہ اہم معاملات پر دونوں کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے. میری اطلاع کے مطابق پروگرام نیوز پنچ آپ دیکھ سکیں گے 7:03 پر صرف بول پر. امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے. تیسری عالمی جنگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا CNN کو انٹرویو. کہا جنگ سے عالمی معاشی بحران اور تباہی کا خدشہ تھا. مذاکرات کی کامیابی کے لیے امیدیں وابستہ ہیں. دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. امریکی صدر کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان 34 سال کے بعد تاریخی مذاکرات کا اعلان. کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے رہنما جنگ بندی کے لیے آج براہ راست مذاکرات کے لیے ایک میز پر بیٹھیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں دونوں سفیروں کے درمیان ملاقات اور کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہوا تھا. اسرائیل اور لبنان کے درمیان حالات میں نرمی لانے کی کوشش جاری ہے. پاکستانی عوام کی محبت اور استقامت کو ایران کبھی نہیں بھولے گا. تہران میں ریلی کے دوران ایرانی شہریوں کا پاکستان سے اظہار تشکر. کہا پاکستان میں ریلی اور حمایت ہمارے لیے باعث فخر ہے. ایرانی شہریوں نے پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا, سلام پیش کیا. پاکستان کو سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہو گئے. اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی. کہا 15 اپریل 2026 کی ویلیو ریٹ کے ساتھ سعودی عرب کی وزارت خزانہ سے $2 ارب امریکی موصول ہوئے. سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے. یہ رقم سعودی عرب کی جانب سے منظور کردہ مجموعی $3 ارب کی نئی مالی امداد کا حصہ ہے, جس کی باقی ماندہ رقم بھی جلد موصول ہونے کی توقع ہے. سعودی مالی معاونت سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بیٹھک. مشرق وسطی کی صورتحال کے عالمی معیشت پر اثرات اور ترقی پذیر ممالک میں خوراک و توانائی کے تحفظ پر گفتگو. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی وزیر خزانہ سے ملاقات. پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کو سراہا. کہا اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے. مضبوط معاشی پالیسیز اور ساخت اصلاحات کا تسلسل عوامی فلاح و بہبود کے لیے اہم قرار دیا گیا. وزیر خزانہ نے فیچ ریٹنگ سے بھی ملاقات کی. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کی توثیق پر ادارے کا شکریہ ادا کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.